میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے تو اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آج تقریر میں پھٹ پڑے، ایسی تقریر کی کہ پورا ملک سننے پر مجبور ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اس ملک کی متکبر بیوروکریسی کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے ظلم کی انتہا کے اوپر بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں۔ اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر
उन्हीं का हक है और उनके हक को तस्लीम करना पड़ेगा। पंजाब के हुकूक पर पंजाब के कौम और पंजाब के बच्चों का हक है। हम न अपना हक किसी को देना चाहते हैं और न किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हुकूक की जंग इसकी तालीम मुझे दीन इस्लाम अता करता है। और फिर उलमाए किराम बैठे हैं, इस रिवायत को भी सामने रखें कि मन कुतिल दून हक़्क़िही फहुव शहीद, कि जो अपने हक के लिए मारा जाएगा उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं, और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं, अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में चैलेंज दे दिया और कहा कि अब तुम मुल्क को नहीं संभाल सकते। मुल्क को संभालने के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम इस वक्त मैदान अमल में है। आपने इस मुल्क के साथ जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मौलाना ने आज तमाम हदें पार करके रख दी।